ایک اندازے کے مطابق پاکستان کا شمار ان ملکوں میں ہوتا ہے جہاں پہ کہ خیرات بہت زیادہ دی جاتی ہے. مطلب لوگ جو ہیں وہ دوسروں کی مدد کرتے ہیں، ڈونیٹ کرتے ہیں اور پیسے دیتے ہیں، چندہ دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن اس کو اگر ہم ایک اور طرح سے بھی دیکھیں کہ جب خیرات زیادہ ہوتی ہے تو اس کا یہ مطلب بھی ہوتا ہے ایک دوسری طرف کہ وہاں پہ اب غربت زیادہ ہو رہی ہے. اور غربت زیادہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ دولت کی تقسیم جو ہے وہ غیر منصفانہ ہے، ان ایون ہے. مطلب کچھ لوگوں کے پاس بہت زیادہ ہے اور زیادہ لوگوں کے پاس بہت کم ہے. تو یہ اس کو بھی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ کانسنٹریشن آف ویلتھ جو ہے وہاں پہ زیادہ ہو رہی ہے. اور کچھ لوگ ہیں جن کا ذرائع پیداوار پہ کنٹرول ہے اور اس کی وجہ سے ان کے پاس جو ہے وہ دولت ہے، موروثی دولت زیادہ ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ جو غربت ہوتی ہے یا خیرات کا زیادہ ہونا انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ملک میں دولت کی تقسیم جو ہے وہ بہت غلط ہو رہی ہے، خراب ہو رہی ہے، ان ایون ہو رہی ہے. اسی طرح جب یو ایس میں اکنامک ریسیشن ہوتا ہے اور اکانومی ڈاؤن ہوتی ہے تو وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ سوپ کچنز جو ہوتے ہیں وہ زیادہ، جو سوپ کچنز وہاں کے لنگر خانوں کے برابر ہیں. مطلب وہاں پہ آپ کو مفت میں کھانا ملتا ہے تو سوپ کچنز جو ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں. پھر اسی طرح وہاں پہ فوڈ بینکس جو ہوتے ہیں جہاں پہ لوگ آ کے اپنے کینڈ فوڈز وغیرہ دیتے ہیں، ڈونیٹ کرتے ہیں اور وہاں سے وہ غریبوں کو مفت میں دیے جاتے ہیں. ان کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے، لوگ اس میں زیادہ دینا شروع ہو جاتے ہیں. تو خیرات کا زیادہ ہونا اکانومی کی خرابی کی نشانی ہے، اور اکانومی کی خرابی عام طور سے غریبوں پہ زیادہ اثر کرتی ہے. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ کووڈ کے زمانے میں بھی امیر تو زیادہ امیر ہو گئے. مطلب بڑی بڑی کارپوریشنز جو تھیں وہ یو ایس میں بھی، یہاں پہ بھی ان کی اکانومی میں کوئی فرق نہیں آیا. صرف عام لوگ جو تھے وہ غربت میں چلے گئے، زیادہ لوگ غریب ہو گئے. تو یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. اس کے علاوہ اس کا ایک اور بھی پرابلم یہ ہے کہ جب غربت زیادہ ہوتی ہے اور جب دولت کی تقسیم غلط ہوتی ہے تو اس کا مطلب، اور جب خیرات زیادہ ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اپنے رائٹس کے لیے اب نہیں اٹھ رہے. مطلب وہ اس ناانصافی کے خلاف مزاحمت نہیں کر رہے، اس کے خلاف اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھا رہے. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اس کو خدا کا نظام سمجھ لیا ہے، اس کو سمجھ لیا ہے کہ بس یہ دنیا ایسے ہی ہے اور ایسے ہی چلتی رہے گی. ان کو بتا دیا گیا ہے کہ یہ آپ کی تقدیر ہے، آپ کی قسمت ہے، آپ اس سے نہیں لڑ سکتے. اور پھر ایک اور بھی بیانیہ جو اس کے ساتھ بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صبر کرو، اگر آپ پہ ظلم ہو رہا ہے تو آپ اس کو برداشت کرو، کیونکہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، کیونکہ خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، کیونکہ خدا جو ہے وہ اس کا صلہ آخرت میں آپ کو دے گا. تو لوگ جو ہیں اس پہ یقین کر کے اور وہ تمام زیادتیاں، تمام ظلم، تمام استحصال جو ہے وہ برداشت کرتے رہتے ہیں، سہتے رہتے ہیں اور آخرت کے انتظار میں اپنی زندگی گزار دیتے ہیں. تو اس کا ایک اور اگر آپ دیکھیں کہ اور جو اس سے نقصان ہوتا ہے ملک میں لوگوں کو جو نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پورے معاشرے میں رحم کرنے کی، خدا ترسی کی، مدد کرنے کا ایک بیانیہ جو ہے وہ سرایت کر جاتا ہے. مطلب ہر کوئی اسی بیانیے پہ چلتا ہے اور اس کی وجہ سے جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ بھی خود اپنے آپ کو بے بس، لاچار، مظلوم سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ بھی یہی سمجھنا شروع ہوتے ہیں کہ ہم ان کی مدد کے حقدار ہیں اور ہمیں کوئی دے آ کے ہماری کوئی مدد کر دے، بجائے اس کے کہ وہ اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں. اور جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی تو مدد کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی ان لوگوں میں سے جو غریب لوگ ہیں جن پہ ظلم ہو رہا ہے، اگر ان میں سے کوئی اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا چاہے، اپنی آواز اٹھانا چاہے، اگر یہ مل کے اس کے لیے سٹرگل کرنا چاہیں تو اس کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوتا. کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ یہ غریب کیوں ہے، کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ یہ نظام ایسا کیوں ہے، کوئی یہ نہیں سوچتا کہ غربت زیادہ کیوں ہوتی جا رہی ہے. صرف غربت پہ ترس کھانے سے غریبوں پہ اور ان کی مدد کرنے سے معاشرے میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آ سکتی. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آخر کار یہ ٹھیک ہے آپ لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن خیرات کا زیادہ ہونا کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی ملک میں کوئی ایک اچھی نشانی نہیں ہوتی.
تو لوگوں کو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، اس نظام کے خلاف اسٹرگل کرنی چاہیے، اور ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ خیرات کا خاتمہ ہو۔ اس ملک میں تو ایسے لوگ ہوں ہی نا جن کو آپ کی مدد کی ضرورت ہو، جن کو آپ کے رحم کی ضرورت ہو، جن کو آپ کے پیسے کی ضرورت ہو، کیونکہ اس سے انسانوں میں کم ہمتی بھی پیدا ہوتی ہے، بے بسی بھی ہوتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگوں میں بے غیرتی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ بس اسی انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی ان کی مدد کر دے۔ تو جواد احمد کا ایک گانا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے اس میں کہ اس طرح مر مر کے جینا بھی کیا ہے، یہ تقسیم بدلنے کا وقت آ گیا ہے، جاگو میرے دوستو اپنے حق کے لیے تم اٹھو، باطل کو باطل کہو جب تک کہ حق سچ نہ ہو، اٹھو چلو آگے بڑھو، بدل ڈالو اس دنیا کو۔ تو ہمیں ان لائنز پہ سوچنا ہے، نہ کہ ہم فخر کرتے رہیں کہ ہمارے ملک میں خیرات زیادہ ہو رہی ہے اور ہم جو ہے اپنے آپ کو خوش کر دیں کہ ہمیں ثواب مل رہا ہے اور ہم آخرت میں اپنی جگہ بنا رہے ہیں لوگوں کو مدد کر کے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ کیا ہم ان کے ساتھ، ان کے حقوق کے لیے جب وہ کھڑے ہوں گے، کیا ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا نہیں۔ بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور دوسروں سے بھی شیئر کریں تاکہ یہ بات آگے لوگوں تک پہنچے۔ بہت شکریہ۔